اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات شدید تر ہو رہے ہیں، اور کیا یہ معاملات انتخابات کے معاملے پر مزید یہ اختلافات بڑھنے جا رہے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کے اختلافات یا ان کے باہمی اختلافات یا ان کے پیپلز پارٹی سے اختلافات، یہ پولیٹیکل ایک ایلیٹ ہے اس ملک میں، اور وہ پولیٹیکل ایلیٹ نہیں ہے، وہ نان پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے، تمام اداروں میں موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں، بزنس گروپس، انٹرسٹ گروپس، اور لیکن اکثریت وہاں پہ نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ اس ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے یا نہیں رہی۔ لیکن اب اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس بھی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ڈیفینیشن ہے مڈل کلاس کی، کیا کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے کہ یہ آدمی غریب ہے، یہ مڈل کلاس کا ہے، یہ اپر مڈل کلاس کا ہے، یہ لوور مڈل کلاس کا ہے، یہ امیر ہے، اس کی کوئی ایز سچ تو ڈیفینیشن رہی نہیں ہے۔ اور مڈل کلاس جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے مکمل طور پہ، اور وہ مڈل کلاس جو متوسط طبقہ تھا، جو کہ بہت ہی اپنے آپ کو ایک دور میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ان کے لیے کہ وہ سفید پوش طبقہ، یعنی وہ اپنے مسائل کو، اپنے پرابلمز کو چھپا کے رکھتے تھے عزت کے ساتھ، کہ کسی سے قرضہ نہیں لینا، کسی سے مطلب کم کھانے میں گزارا کرنا ہے، رزق حلال کی طرف جانا ہے، سفید پوش طبقہ، اور وہ رہتا تھا۔ اس کی موجودگی اس معاشرے میں بہت ضروری تھی کہ ایک سفید پوش طبقہ، ایک ایسا طبقہ جو ایگزسٹ کرے، معاشرے میں رہے، اور چاہے آمدنی کم ہو، چاہے جیسے تیسے گزارا کرے۔ وہ طبقہ تو چلا گیا غربت کے اندھیروں میں، اور اس کے اوپر جو متوسط گھرانے تھے وہ بھی چلے گئے کہیں غربت کی کھائیوں میں، اور اب جو اوپر ایلیٹ ہے اس تک تپش آ رہی ہے، کیونکہ اب جو ایلیٹ ہے یا جو امیر طبقہ، جو بھی ڈیفینیشن رکھے اب امیر کی، مجھے نہیں پتا کہ امیر کتنے پیسے ہوں تو وہ امیر ہوتا ہے، کتنے پیسے ہوں تو غریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسے ڈیفینیشن تو ہے نہیں۔ لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد ڈبل سینچری، اور پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے کے بعد ٹرپل سینچری ڈالر کی، یعنی کہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں 1947 سے، اور ظاہر ہے کہ آپ بریٹن ووڈ سسٹم کا حصہ ہے نا، تو آپ کا روپیہ ہے، ڈالر ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کہیں چل رہا ہوتا ہے نا، کہ طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنا روپیہ ہے تو اتنا ڈالر، اتنے میں ڈالر آئے گا، اتنے میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ 186 سے پہلے وہ 200، اور 200 سے پھر 300 کراس کر کے اب وہ 300، کہیں 320 ہے، کہیں 315 ہے، کہیں بالکل کوئی اس کی پرواہ نہیں، کسی کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے یہاں پہ، اور اس کا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے ہماری ظاہر ہے کہ وہ وزیر خزانہ جو ہیں شمشاد اختر صاحبہ، وہ آخری تلقی یہی کہ آئی ایم ایف سے ان کی بات ہوئی جی، ان کا تعلق آئی ایم ایف سے، ان کا تعلق ظاہر ہے کہ عوام سے تو نہیں ہے، تو وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہو، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہم اپنے جو آپ کے ساتھ معاہدے ہیں وہ پورے کریں گے۔ آئی ایم ایف کے کھاتے میں کہیں نہ عوام ہے، نہ ان کے کھاتوں میں کہیں عوام ہے، انہوں نے معیشت ملک کی اوورال کی ڈیفالٹ نہ ہو جائے، یعنی ایک بڑی جو پکچر ہے اس پہ وہ ٹھیک فیصلے کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ نیچے ہو رہا ہے، سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، کیا اس کی چنگاریاں جو کہ بھڑک رہی ہیں نا، چنگاریاں، لوگ بل جلا رہے ہیں بجلی کے، اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ بل آخر جولائی کے، اچھا اور ابھی اس میں اور اضافہ ہوگا، ابھی اور اضافہ ہوگا، ابھی پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ 15 دن کے بعد، ابھی 31 تاریخ پہ کیا ہوں گی، اگلے مہینے کا بل کتنا آئے گا، یعنی اگلے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اگست کا بل جس میں ہم جو ختم ہو رہا ہے اس کے بل کا کیا ہوگا، یہ تو جولائی کے بل دیکھ کے
یہاں پر اب کوئی چونکہ جواب دہ نہیں ہے، نہ کوئی پلان ہے، اور یہ اب اس کو کیسے، یعنی میں نے آج ذرا جا کے ایک چکر لگایا کہ جو ہمارے افسر شاہی ہے، کیا ان کے کسی قسم کے اخراجات میں کوئی کمی، تو ان میں سے اکثریت تو بازار جا کے اپنا سودا سلف نہیں خریدتی، بالکل وہ تو ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا حساب ان کے. اچھا، اور اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں یہ نگراں حکومت جو ہے وہ اب ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ کیا ہے، کیا پالیسی ہے، کیونکہ اگر وہ ہیں اور الیکشن بھی نہیں ہو رہا، جو کہ نہیں ہو رہا ابھی، اب یہ پیپلز پارٹی اور نون کے تحریک انصاف کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، بظاہر تو نہیں ہو رہا، یہ پھٹا پڑا ہوا ہے کہ صدر الیکشن کا اعلان کریں گے، الیکشن کمیشن کرے گا یا سپریم کورٹ وضاحت کرے گی اس نقطے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک یہ ہوگا تب تک کہیں یہ ملک کے لوگوں نے بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. انتہائی جو ہے وہ ایک زبردست شخصیت کے حامل ہے ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب. اب انہوں نے آج یہ کہا کہ میری ٹرولنگ ہو رہی ہے 2 دن سے، کہ میں نے یہ بیان دیا تھا کہ جس کو موقع ملے وہ نوجوان ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات شاید وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوگا کہنے کا یقیناً، لیکن وہ بات جس انداز میں گئی تو وہ ٹرولنگ یہ ہونی تھی اور کیا ہونا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیں، ایک پالیسی پہ ذرا یہ وضاحت فرمائیں، اس کو اس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی بھٹو صاحب کے دور میں. بھٹو صاحب نے اس وقت یہ بڑا تلا تھا دبئی چلو دبئی چلو، یہ سارا انہوں نے نوکریوں کے جابز کے مواقع پیدا کیے تھے بھٹو صاحب نے، کہ اتنی جابز ہیں، اور پھر یہاں سے نوجوان جاتے تھے، لوگ جاتے تھے. یا اسکالرشپس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے اسکالرشپس حکومت پیدا کر رہی ہے، اور اتنے اسکالرشپ بچے جو ہیں، جو ہمارے بچے اتنے نمبرز لے کر آئیں گے ان بچوں کو ہم اتنی یونیورسٹیز کے اندر اسپانسر کریں گے. اور یہ تھوڑا سا جو اپنا یہ ہماری اشرافیہ نے جو لوٹ مار پہلے بھی کی اور اب بھی جاری ہے، اس کو تھوڑا کم کر دیں گے، اور اپنے بچوں کو وہاں پر اسکالرشپس کر کے ان کی فیس بھر دیں گے، اور پھر اسی بہانے پہ ان کو داخلہ ہو جائے گا، اور پھر اسی بہانے کہیں جابز ہو جائیں گی باہر. اب یہ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جس کا موقع ملے، وہ تو جا رہے ہیں، وہ تو کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، کوئی یونان کے بعد ڈوب رہے ہیں، کشتی ڈوب رہی ہے. بھئی آپ حکمراں، ہماری جو حکمراں کلاس ہے، وہ یہ کیا جملہ ہے کہ آپ باہر چلے جائیں؟ او بھائی آپ مواقع پیدا کریں نا. 4 لاکھ تو پہلے ہی چھوڑ گئے ہیں گزرے 7 مہینوں میں، 4.5 لاکھ. آپ ان کے لیے پراپر بات کریں. اور میں یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بھی آپ جاب اپرچونٹیز کیوں نہیں کریٹ کر رہے دنیا میں؟ کیوں آپ اسکالرشپس پہ اسکالر بچوں کو جانا ہے نا، پڑھنے کے لیے جانا ہے. آپ کہیں کہ جی پورے یہ پنجاب سے ہم اس سال 100 200 300 یہ اللہ تللے ختم کریں نا، ترقیاتی منصوبے فلانا ڈماکنا. وہاں ایک ڈولی جو ہے وہ پھنسی رہی ہے، وہاں پر سکول نہیں تعمیر ہو سکا، پل نہیں بن سکا. یہ اللہ تللے ختم کر کے آپ کہیں کہ جی آپ 1000 بچوں کو یا 100 بچوں کو، حکومت آپ کی جیب سے جائے گا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوگا، مگر آپ بھیجیں نا بچوں کو، آپ لوگوں کو بھیجیں وہاں جا کے جاب کریں اور اپنی فیملیز کو، اور بچوں میں مقابلہ پیدا ہو. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ منہ اٹھا کے چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ ایلیگلی جائیں گے نا. جس کو موقع ملے وہ چلا جائے. بھئی آپ دیکھیں، آپ ویزے کے لیے آپ ان کو سکلز کا بتائیں، ان کو یا تو کوئی پلان بتائیں نا ان کو، جس کو موقع ملے وہ چلا جائے. وہ تو جا رہا ہے، کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں لوگ، کوئی ہیومن اسمگلنگ نہ. وہ بات کچھ اور میرا خیال ہے کہنا چاہ رہے تھے، اس کی وضاحت ضروری ہے، اور یقیناً کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. میں نے جو سنی بات نا، اور وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک خود کسی بڑی ایلیٹ کلاس سے نہیں آئے ہوئے، وہ کچھ کہنا اور چاہ رہے تھے،
لیکن اس تلخ حقیقت کو انہوں نے بات جو کی ہے کہ جس کو موقع ملے وہ چلا جائے، یہی تو سوال ہے. وہ ٹرولنگ اس بات پہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ مواقع کیسے پیدا ہوں ان کے لیے. جی. اور اگر جو ہے دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ کوئی خاص اختیارات نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس نگراں حکومت میں، لیکن ایک چیز اور دیکھیں، امید دلانا بڑا ضروری ہے. یہ میری گزارش ہے اپنے نگراں حکومت سے کہ وہ امید لوگوں کی مت اس طرح کی بات کر کے، اس میں امید کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مقابلے پہ کھڑی ہو اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز بین الاقوامی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، اسکلڈ لیبرز، آپ کے مزدور، آپ کے جو پلمبرز ہیں، آپ کے باقی لوگ، ان کو ہم اسکل سکھا کے باہر بھیج رہے ہیں. اور اتنے ملک سے، فلاں ملک سے ہماری بات ہو گئی ہے کہ جی اتنے ہم آپ کو پلمبرز دیں گے، اتنے الیکٹریشینز دیں گے، اتنے ہم آپ کو اسٹوڈنٹس جائیں گے، اتنے ڈاکٹر. یہ بات پھر بنتی ہے. وہ تو لوگ تو پہلے ہی جا رہے ہیں. لوگ، آپ مجھے بتائیں نا، لوگ تو ہر دوسرے بچے سے، ایک بچے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کسی طرح ہماری زندگی. میں کل، یعنی میں کیا، روز یہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں، کسی طرح سے نکلنا ہے. اور ان میں خوف اور پریشانی بھی ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ جی یہ والا ایشو ہے کہ جی مہنگائی ہے، مہنگائی اور عذاب بن گیا ہے. وہ تو پہلے ہی تھا. اب وہ ڈرے ہوئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو اٹھا کے کوئی لے جائے، کس کو مار دے، کوئی پولیس نہیں تعاون کرے گی، کوئی یہ نہیں، رشوت آگے پیچھے بیرو. وہ اپنی جگہ سارے معاملے چل رہے ہیں، ان کو تو قابو کریں. اور پھر یہ اگر یہ شروع ہو گیا احتجاج، دیکھیں لوگوں میں سخت نہیں ہے. میں آپ یقین کریں کہ لوگ، یعنی آپ ذرا سوچیں نا کہ 186 سے 314 پہ چھلانگ مارتا ہے ڈالر. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ جی میں نے اپنی سیونگز کی ہوئی ہیں کہ جی میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے 5 لاکھ روپے یا میں نے 10 لاکھ روپے بچائے رکھے ہوئے ہیں، سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں. 10 لاکھ روپے میں بچی کی، یا 20 لاکھ روپے میں. وہ جو 20 لاکھ روپے میں اس میں سے ایک چیز، ایک ٹی وی آ جائے گا میرا، ایک فریج آ جائے گا، یہ وہ کر کے بچے کی شادی کروں. اب وہ جو 20 لاکھ روپے ہیں، وہ 20 لاکھ روپے بن گئے 3 لاکھ روپے. جو سامان 20 لاکھ روپے میں آتا تھا وہ 3 لاکھ روپے میں، وہ حیثیت ہی نہیں رہی نا. آپ وہ ٹی وی خریدنے جائیں، فریج خریدنے جائیں، یہ نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ اسمگلنگ بڑھ رہی ہے. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے؟ بلیک اکانومی بڑھ رہی ہے. پھر لوگوں نے زندہ تو رہنا ہے نا. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے؟ جعلیتیات آ رہی ہیں مارکیٹ میں. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ رشوت اور بڑھ رہی ہے. کرائم ریٹ، سوشل انریسٹ. یہ جو آپ کو روز خبریں آ رہی ہیں نا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو یہ کر دیا، اس نے اس کو تیزاب پھینک دیا، یہ کر دیا، ہو جاتا ہے. یہ سوشل انریسٹ. لوگ نفسیاتی طور پہ وہ کہاں سے دیں بجلی کا بل؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ سٹارٹ اپ شروع کرو. او بھائی جان، سٹارٹ اپ تو شروع ہوگا جب کمپیوٹر پہ بجلی بچہ آن کرے گا. آپ چھوڑ دیں 5G کو. کیا باتیں کرتے ہیں؟ مطلب کوئی بات ایسی کریں نا جو سمجھ میں آئے. سٹارٹ اپ شروع کریں. بجلی ہے نہیں، بجلی کے بغیر وہ سٹارٹ اپ کیا اس کے میں، مطلب سولر انرجی سے کمپیوٹر کو لگا کے، اور پھر مطلب ہے کہ اور اس میں 5G لگا دیں، بات بلب لگا دیں. وہی آ جاتی ہے کہ بات کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. ایشو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. آج میرے خیال سے انہوں نے کل کوئی اجلاس طلب کی ہے اور اس میں، ہاں دیکھیں، نہیں دیکھیں، بات سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جادوئی چراغ تو نہیں ہے. یہ تو پاسبل نہیں نا کہ ایسے کر کے وہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں معاملہ حل ہو جائے گا. یا تو پچھلے والے ان پہ بوجھ ڈال گئے سارا، یا تو جاتے جاتے وہ ان پہ بوجھ ڈال گئے، کیونکہ یہ تو ابھی آئے ہیں نا. تو یہ تو جولائی کا بل ان کے متھے لگ گیا سارا. یہ تو جولائی میں نہیں تھے، لیکن اب جو احتجاج ہو رہا ہے تو اس سے ان کو نپٹ